دوستوں، آج رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ معجزاتی سورت پڑھ کر دیکھ لو۔ سارے رشتہ دار آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کہاں سے آئے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ اللہ والو، آج کا ہمارا وظیفہ ایک بہت ہی طاقتور اور دولت والی سورت، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے طاقتور ترین ناموں کے حوالے سے ہے، جس کو میں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و علم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس کو بتا دیا اور بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کو کیا، تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور سعادتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ صورتیں، بتائے گئے طریقے اور اللہ رب العزت کے مبارک نام کو صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتوں کا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کرامتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلاح نہیں ملتا۔ وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ بھروسہ کریں اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ پاک سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات نہ نوازے۔ اللہ والوں، اللہ پاک تو ہر وقت ہمیں عطا کرنے کے لیے تیار ہی رہتا ہے۔ ہم لوگوں کی ہی غفلت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مکر کر جاتے ہیں، ناکاہلی کر جاتے ہیں اور لاپرواہی میں وقت کو گزار دیتے ہیں۔ جس طرح ماہ ربیع الاول کا مجرب مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اس مہینے کو عید کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا پاک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے شہنشاہ کو پیدا کیا، سارے انبیاء کے سردار کو پیدا کیا، جن کے اوپر قرآن پاک نازل کرنا تھا، اس شخص، اس ہستی کو پیدا کرا جن کا لقب حبیب اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور قرآن میں کیا آیا کہ ہم نے
اپنے حبیب کو بھیجا اور تم پر احسان کیا۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسے آسمان اللہ نے بنائے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، سب اللہ نے بنائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، لیکن اپنے حبیب کو بھیجا تو یہ بات کہی کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ اس مہینے کو اگر لاپرواہی میں گزارتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین کے درمیان، آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھے جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسل سے، اس کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واضح ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالی سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ چھوڑے گا، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کو برکت سے ہمیشہ مال و دولت ملے گی اور مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ اللہ والوں، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طرح سے پڑھ لینی ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کریں۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں
बेहतरीन होता चला जा रहा है। इनके कमालात आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। गैब से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानी जल्द अज जल्द दूर हो जाए। बेटियां घर में जवान बेटी हैं, उनकी शादियां करनी है, उनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, मगर उनकी शादी के कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे। मगर तमन्ना है कि ये रिस्क की कमी भी किसी तरह से दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए। फिर मुझे बेहिसाबो किताब मालो दौलत रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, लोगों ने नजरे बद लगा दी है, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। तो आप ये अमल कामिल यकीन और भरोसे के साथ पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह आपके हालात भी इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू कर देगा। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे और रोजाना सोने से पहले पढ़ते रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लों तक रिस्क पहुंच जाएगा, आपके आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। आप भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द अमीर व कबीर हो जाएंगे, इसके इलाके की आप पहचान बन जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम और सूरतें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये दौलत और रिस्क के हवाले से बहुत ही ख़ास अहमियत रखते हैं। ये ऐसे कलाम हैं कि इनको पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम और लुत्फ़ शफ़क़त इस बंदे पर नाजिल करता है। वो गुर्बत और अफलास के दौर से बाहर आता है। इस सूरत और इस नामे नामी इसमें गिरामी को जो पढ़ लेता है, पढ़ने वाले को दीनी, ज़ाहिरी और बातनी दौलत नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे तरीकों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इस वजीफे को पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां और तकलीफ जो मालो दौलत और रिस्क के हवाले से होती हैं, वो तमाम अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर कर देता है। फिर उस शख्स के पास रिस्क की ऐसी कुशादगी, बरकत, वुसअत नसीब होती है कि जो ख्वाहिशात हैं वो भी मिट जाती हैं। नाजरीन, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये है कि कामिल यकीन, क्योंकि जितना भी आपका यकीन पुख्ता और एतमाद मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको इतना ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं, नाजरीन, जिस तरह हम इस यकीन और एतमाद के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं कि ये काम आज शुरू किया है, कल ये परसों तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आपने इस वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फ़ायदा और बरकत भी देगा। अल्लाह वालों, सूरतुल यूनुस की आयत मुबारका में इरशाद है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल कहलाता है। अल्लाह पाक से इश्क का तकाजा है कि अपना हर काम बल्कि अपना आप अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया जाए। जिसका अल्लाह पर जितना ईमान होगा, उसका अल्लाह पर भरोसा उतना ही ज्यादा होता है। और जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात को बाखूबी सर अंजाम देते हैं। तवक्कुल दरअसल इंसान की बातनी कैफियत का नाम है जो दिल की गहराइयों से उठती है और अमल की शक्ल में जाहिर होती है।
तवक्कुल अल्लाह ताला के फैसलों पर एतमाद करना है, और जो शख्स अल्लाह ताला के फैसलों पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाजरीन, इस वजीफे के साथ साथ आपने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफा करके घर में जाकर सो जाएं और कहें कि हमने वजीफा कर लिया है और अब हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है। दुनियावी कोशिश और असबाब करने के बाद नमाज का भी आप लोगों ने एहतमाम लाजमी करना है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ में बड़ा असर होता है। जब दिल से मांगी गई दुआ अपना भरपूर रंग और अपना जौहर दिखाती है तो जो इंसान अपने दुखों भरी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं उसकी जिंदगी में भी खुशियां और बहार के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उसके लिए मसाइल का हल भी पैदा करता है। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो नाजरीन, आपने ये वजीफा करके और कोशिश करनी है, नमाज का एहतमाम करना है और फिर सारा मामला अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना है। इस वजीफे को कैसे करना है? ये वजीफा आप लोग सुबह के वक़्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने इस अमल को रात के वक़्त यानी इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक़्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को आपने करना है। आपने वक्त को तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक्त ही इस अमल को करना है। अगर आपका वजू भी कायम है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। आपने सबसे पहले 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अल्लाह वालों, हर किसी को आयतल कुर्सी याद होती है। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है, इसे आयतल कुर्सी कहा जाता है। अल्लाह वालों, जब आप लोग 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो शख्स भी अल्लाह वालों एक बार नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, उसके 10 दर्जात भी बुलंद कर देते हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। इसके बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नामों को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 3 मुबारक नाम हैं, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू। ये 3 नाम हैं और इन तीनों नामों को आप लोगों ने इकट्ठा पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू, इनको मिलाकर पढ़ा तो 1 शुमार करना है। मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ, अपने खास मकसद की नियत करते हुए आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक तो आप लोग सारे दिन के थके हुए होंगे, तो लिहाजा शैतान ये वसवसे डालेगा कि जल्दी कर फिर सोना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, अपने मकसद को जहन में रखना है और फिर आप लोगों ने इस अमल को करना है। जल्दबाजी करी तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती की वजह से हमारा ये अमल, हमारा ये वजीफा ज़ाया हो जाए। तो आप लोगों ने आराम आराम से पढ़ना है। इन तीनों नामों को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, हम लोग सारा दिन गुनाह करते हैं।
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ آپ لوگوں نے اللہ والوں، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ لوگوں نے ان تین ناموں کو یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، ان تینوں ناموں کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار کرنا ہے۔ اس طریقے سے 21 بار پڑھا جائے گا۔ 21 حاجت کو لکھ کر اگر آپ لوگ رکھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ بار بار آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آپ لوگ بار بار نیت بھی کرتے رہیں گے۔ جب آپ لوگ 21 بار صرف 21 ٹائمز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ، اسے سورۃ الفاتحہ شریف کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ اول تو سورۃ الفاتحہ کتنی بار پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور بہت مشہور و معروف سورت ہے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 3 نام یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، ان تینوں ناموں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ان 3 صورتوں کو، جو 3 وظائف پتہ ان کو کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے آخری عمل یعنی کہ چوتھا وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر یہ ایسی طاقتور ترین سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ یہ رزق کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے والے کو کثرت سے رزق ملتا ہے، وسعت رزق ملتا ہے، اللہ پاک برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الکوثر کی شان ہے۔ جب سورۃ الکوثر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد اینڈ میں آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، جب سچی توبہ اپنے گناہوں کی کر لیں، میں طریقہ بتاتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں دنیا جان سے تعلق ختم، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اندر ہی اندر رونا شروع کریں۔ اگر رونا نہ آئے نا تو اللہ والوں رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو لو، اس پر بھی نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے روتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، 100 بار ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک دعا کو قبول نہ کرے۔ آپ کی دعا ہرگز بھی رد نہیں ہوگی، نہ معلق رہے گی۔ اول آخر 3 بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ جب اس کو استغفر اللہ کو پڑھ لیں، ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے۔
5, 7, 11, 21 جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ بڑا مجرب اور بڑا با کمال اور بڑا با اثر مہینہ ہے۔ یہ وظیفہ سارا سال کیا جا سکتا ہے، لیکن ربیع الاول کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔